نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے اس چیز کی طرف ترغیب دی ہے کہ انسان تب تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے محبوب ترین مال کو، محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر لیتا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے خصائص کو بیان کیا کہ بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ زمین کے اوپر اللہ کا پہلا گھر ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ اسے اللہ رب العزت نے تمام جہاں کے لیے باعث برکت بنایا ہے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، جیسے حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، اور اس کے ساتھ آب زمزم اور بہت ساری ایسی نشانیاں اللہ رب العزت کی اس بیت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر حج کی فرضیت کا حکم ہے کہ ہر صاحب استطاعت کے اوپر حج فرض ہے، یعنی وہ آدمی کہ جو راستے کے اخراجات بھی جس کے پاس ہوں، جس کے پاس وہاں رہنے کے یعنی مکہ کے اندر رہنے کے اسباب بھی ہوں، اخراجات ہوں، اور اس کے گھر والوں کے پاس بھی اتنا نان نفقہ موجود ہو کہ جتنا عرصہ وہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے اس کے گھر والے گزارا کر سکیں۔ اگر عورت کے اوپر حج فرض ہے تو اس کے ساتھ ایک محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ امت ہے جو سب سے بہترین امت ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کا ایمان اللہ کے اوپر ہے، یہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ لہٰذا اس امت کو چاہیے کہ جائز اسباب کو اختیار کرتے ہوئے جس حد تک ہو سکے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرے، تاکہ جو اس کو فضیلت دی گئی ہے کہ یہ بہترین امت ہے اس فضیلت کو یہ حاصل کر سکے۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے کفار سے دوستی کرنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ جو تمہارے دین کے دشمن ہے، جو تمہارے دین سے بغض رکھتے ہیں، جن کی تمہارے دین کے ساتھ عداوت ہے، وہ کبھی بھی تمہارے حقیقی دوست نہیں ہو سکتے، لہٰذا کبھی بھی انہیں رازدار اور اپنا دلی اور جگری دوست مت بناؤ۔ اس کے بعد اس میں غزوات کا تذکرہ ہے۔ غزوات میں سب سے پہلے غزوہ بدر ہے، اس کے بعد غزوہ احد کے متعلق اس میں تفصیل ہے۔ غزوہ بدر وہ پہلا معرکہ ہے جو حق اور باطل، کفر اور اسلام کے درمیان ہوا۔ اسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس دن اللہ رب العزت نے حق والوں کو فتح عطا فرمائی اور کفار اور مشرکین جو اپنے تکبر کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے انہیں ذلیل کیا، اور غزوہ بدر میں مشرکین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور بڑی تعداد ان کی قید بھی۔ اس کے بعد غزوہ احد کا تذکرہ ہے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو ایک متعین جگہ پہ کھڑا کیا تھا کہ آپ نے اس جگہ سے ہلنا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے کہ جب انہوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، مال غنیمت سمیٹنے کا وقت ہے، وہ اس جگہ کو چھوڑ کے میدان کی طرف آ گئے تو مشرکین نے پیچھے سے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو عارضی شکست کا سامنا ہوا۔ اللہ رب العزت نے جہاں بھی غزوات کا تذکرہ کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اس بات کو سمجھے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہم اعلاء کلمت اللہ کی محنت نہیں کریں گے، اسی طرز کے اوپر محنت نہیں کریں گے، تب تک اسلام کا غلبہ ممکن نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس امت کے اور مسلمانوں کے ذاکرین کا تذکرہ کیا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ اہل ایمان کے اندر کس طرح کی صفات ہونی چاہیے، اہل ایمان کو کن صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اہل ایمان کے اندر صبر ہونا چاہیے، ثابت قدمی ہونا چاہیے، اہل ایمان بہادر ہونے چاہیے، شجاعت ہونی چاہیے، اور اہل ایمان کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اہل ایمان کے لیے لازم ہے کہ وہ تقوی کو اختیار کریں، کیونکہ تقوی ہی وہ چیز ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ نساء کا معنی عورتیں ہیں، چونکہ اس سورت کے اندر عورتوں کے متعلق احکامات زیادہ ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ النساء ہے۔ اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے، دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی دین عورت کو اتنی عزت نہیں دیتا جتنی اسلام نے دی ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید جیسی لاریب کتاب کے اندر ایک مکمل سورۃ النساء کے عنوان سے بیان کی گئی ہے، حالانکہ قرآن مجید کے اندر سورۃ الرجال کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کیسے مردوں کو عورتوں کی خدمت کے لیے لگا دیا کہ ایک خاوند اپنی بیوی کے نان نفقے کا، اس کے رہنے کا، اس کے لباس کا بندوبست کرے گا، اور اس کے ساتھ عورتوں کے لیے باقاعدہ میراث کے اندر ایک حصہ مقرر کیا۔ یہ صرف اسلام کے اندر ہی ہے، کسی اور دین کے اندر عورت کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود مغربی افکار سے متاثر ہو کے ہماری عورتوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اسلام شاید عورتوں کے اوپر بیجا پابندیاں لگاتا ہے یا اسلام عورتوں کے حقوق کا دشمن ہے، حالانکہ یہ صریح طور پہ
ایک کھلا جھوٹ ہے، کیونکہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ سب کے سامنے ظاہر ہے کہ کیسا بلند و بالا اور عظمت والا مقام عورت کو عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یتیم کے مال کے حوالے سے تاکید کی ہے کہ یتیموں کے مال کا خاص خیال رکھا جائے، یتیموں کے مال کو ضائع نہ کیا جائے، یتیموں کے مال کو ناحق استعمال نہ کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ حلال مال کو حرام مال کے ساتھ مکس مت کرو، کہ یوں پتہ ہی نہ چلے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، بلکہ حلال اور حرام کا فرق تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد تعدد ازواج کو ذکر کیا کہ اگر تمہیں پسند ہے تو تم 2 3 3 4 4 شادیاں کر سکتے ہو، یعنی اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اگر تمہارے اندر یہ طاقت قوت ہے کہ تم 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہو تو 4 شادیوں تک تمہیں اجازت ہے۔ افضل یہی ہے کہ 1 سے زائد شادیاں کی جائے، لیکن اگر یہ خوف ہے کہ 2 بیویوں کے درمیان میں عدل قائم نہیں کر سکتا، یا میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، یا میں 2 بیویوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، ان کے نان نفقے کا بندوبست نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے لیے ایک ہی شادی کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد یوصیکم اللہ سے اللہ رب العزت نے علم الفرائض کو بیان کیا کہ کیسے اللہ رب العزت نے عورتوں اور مردوں کے لیے میراث کے اندر حصے مقرر فرمائے ہیں۔ اگر بیٹی ہے، اگر والد ہے، اگر بیٹا، میراث کے اندر اس کا کتنا حصہ ہوگا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس کے بعد اس پارے کے آخر کے اندر محرمات کا ذکر ہے، یعنی ان عورتوں کے متعلق اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جن سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہے۔ اس کے اندر نسبی رشتے ہیں، جس طرح والدہ ہیں، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے، بانجی ہے، اس طرح کے رشتے۔ اور دوسری قسم کہ حرمت رضاعت کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہو جاتی ہیں، یعنی مدت رضاعت کے اندر اگر کسی عورت کا دودھ پی لیا تو اس کی بیٹی، اور اس طرح کے تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری جو قسم ہے وہ حرمت مصاہرت ہے، کہ دامادی کے رشتے کی وجہ سے جو عورتیں آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح معنی میں سمجھ کے ہمیں اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔